بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کلیم تحریر چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آج علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے اسائنمنٹ لکھنے کا طریقہ جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اسائنمنٹ لکھنی ہے تو کیسے لکھنی ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر مل سکیں، بہترین اور خوش خط، اور ان کا پیٹرن جو ہے کیا ہے، کس طرح آپ نے اسائنمنٹ جو ہے لکھنی ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم کہ اسائنمنٹ کیسے لکھنی ہوتی ہے تو آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے مشقیں جو ہیں کیسے تیار کرنی ہیں اور کیسے جو ہے ان کو لکھنا ہے، اس کا پیٹرن وغیرہ کیا ہے۔ اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ انگلش کی اور اردو کی کسی بھی مضمون کی آپ اسائنمنٹ جو ہیں مشقیں لکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے لکھنی ہے، کیونکہ یہ مختصر سی ویڈیو ہے، تو اگر تفصیل سے آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس پر جو ہے آپ نے کومنٹ کرنا ہے، میں کے اوپر جو ہے تفصیلاً ویڈیو آپ کو دے دوں گا۔ تو اگر آپ حل شدہ اسائنمنٹ چاہتے ہیں کہ حل شدہ مشقیں جو ہے کہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ آپ کو کتاب سے دیکھنا نہ پڑے اور حل شدہ مشقوں کو دیکھ کر جو ہے آپ اپنی مشقیں جو ہے لکھ سکے، اس کے حوالے سے آپ نے ایک ویب سائٹ سرچ کرنی ہے aiouzone.blogspot.com۔ اس پر آپ کو تمام پروگرام کی حل شدہ مشقیں جو ہیں فری میں مل جائیں گی، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اپنی مشقوں کو جو ہے لکھ لیجیے۔ اگر آپ نیو اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا لازمی ہوگا، کیونکہ آپ کو بالکل اس قسم کا نالج نہیں ہوگا کہ کس طرح جو ہے مشقیں اسائنمنٹ وغیرہ علامہ اقبال کی لکھی جاتی ہیں۔ تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لینی ہے۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرا تو پلیز ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن ہے، اس پر کلک کیجئے، ساتھ بیل آئیکن کو آل پہ سلیکٹ کیجئے۔ اس کے علاوہ اپنے دوستوں کو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے۔ بس آپ سے یہی ریکویسٹ کی جاتی ہے، آپ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے۔ اور دوسرا، اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا پر بھی جو ہے فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، تمام سوشل میڈیا پر بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ علامہ اقبال کی مشقیں جو ہیں کیسے لکھنی ہے، کیسے بہترین طریقہ کون سا ہے اور آسان طریقہ کون سا ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر مل سکیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے یونیورسٹی جب آپ کو کتابیں بھیجتی ہے تو ان کے ساتھ مشقیں وغیرہ جو ہے وہ بھی بھیج دیتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ اس طرح کا فارم ہوتا ہے جو یونیورسٹی بھیجتی ہے، اور اس کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اس کو مشقی پرت فارم بھی کہتے ہیں، مشقی فارم بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسائنمنٹ کور فارم جو ہے وہ بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہیں، بہرحال اس کو آپ پرت سمجھ لیں۔ اب آپ نے جو ہے سب سے پہلے ایسے 3 فارم جو ہیں تیار کرنے ہیں ایک مشق کے لیے، یعنی آپ ایک مشق تیار کریں گے اس کے لیے آپ نے یہ 3 فارم جو ہیں فل کر لینے ہیں۔ فل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا شناختی کارڈ یا رجسٹریشن مل چکی ہے تو وہ لکھ دینی، اس کے بعد اپنا پتہ جو ہے ایڈریس وغیرہ وہ آپ نے لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے کورس کا نام لکھنا ہے، پھر کورس کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے مشق نمبر لکھنا ہے، یعنی مشق 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، جو بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے تاریخیں لکھنی ہے، یعنی جو مشق کی مقرر تاریخ ہے وہ آپ نے لکھنی ہے، ڈیو ڈیٹ، اور جب آپ بھیج رہے ہیں وہ تاریخ روانگی میں لکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے دستخط کر دینا۔ تو اگلے حصے میں آپ نے ٹیوٹر کا نام لکھنا ہے اور ٹیوٹر کا مکمل پتہ، اور اس کے علاوہ سیمسٹر نے لکھنا ہے کہ کس سیمسٹر میں آپ نے ایڈمیشن لیا تھا یا آپ کا یہ کورس کس سیمسٹر میں ایڈمیشن ہوا۔ اگر آپ کو ٹیوٹر کی لسٹ جو نہیں ملی، کیونکہ یونیورسٹی کچھ عرصے کے بعد جو ہے ٹیوٹر کی لسٹ بھیج دیتی ہے، لیکن اگر ابھی تک آپ کو ٹیوٹر کی لسٹ نہیں ملی تو اس کو چیک کس طرح کریں اس کے حوالے سے میں نے ایک تفصیلاً ویڈیو بنا دی ہے، لنک جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اوپر آئی بٹن پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، وہ ویڈیو دیکھ لیجیے، اس میں ٹیوٹر کا مکمل پتہ، ایڈریس، فون نمبر، تمام تفصیلات جو ہیں اس ویڈیو میں موجود ہیں، کیسے معلوم کرنی ہے وہ آپ دیکھ لیجیے۔ اس فارم کو آپ نے فل کر لینا ہے، 3 ایسے فارم جو ہے آپ نے فل کر کے اپنے پاس رکھ لینے ایک مشق کے لیے، یعنی تینوں پر سیم چیزیں لکھنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی مشقیں نکال لینی ہے، مشقیں نکالنے کے بعد آپ نے مشقیں لکھنا شروع کر دینی ہیں۔ تو مشقیں لکھنے سے پہلے جو ہے آپ کے پاس کچھ اس طرح پیج ہونے چاہیے جو آپ بازار سے خرید سکتے ہیں، چاہے تو آپ کسی کاپی وغیرہ پر بھی بنا سکتے ہیں، کسی دستے کے اوپر جو ہے مشقیں لکھ سکتے ہیں، تو جو آپ مناسب سمجھے۔ اگر آپ سمپل پیپر جو ہے بازار سے خرید لیتے ہیں تو وہ بنسبت دوسروں کے سستے مل جاتے ہیں، تو آپ نے اس قسم کے پیپر خرید لینے ہیں۔ اس کے بعد ان کے فرنٹ پیج پہ آپ نے کس طرح کا پیٹرن بنانا ہے، کس طرح لکھنا ہے، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو اس طرح جو ہے آپ نے پہلے فرنٹ پیج کے
के ऊपर लिख लेना है, यानी सबसे ऊपर मशक नंबर लिखना है और आगे मशक का नंबर 1 है, 2 है, 3 है, वो आपने इंदराज करना है। इसके बाद कुछ लाइनें जो है छोड़ दें या नीचे वाली लाइन पे आप नाम लिखें अपना, उसके बाद आपने तारीख लिखनी है, फिर रोल नंबर, फिर कोर्स कोड यानी किताब का कोड जो है, उसके बाद कोर्स का नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर चाहें तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख लें, प्रोग्राम का नाम लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद नीचे आप कोई डिजाइन बना सकते हैं या कुछ लाइनें जो है खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपने नीचे बिस्मिल्लाह करके अपनी मशकों को लिखना शुरू करना है, यानी सबसे पहले आपने लिखना है सवाल नंबर, पहला है, दूसरा है, सवाल नंबर 1 ही लिखना है। उसके बाद आपने उस सवाल को अपनी मशक से देखकर यहाँ पर जो है टाइप कर लेना है। तो टाइप करने के बाद इस तरह का जो है एक सवाल आपका बन सकता है। उसके बाद आपने नीचे वाली लाइन में उसका जवाब लिखना है। तफसील से आपने जवाब लिखने की कोशिश करनी है कि उसको किसी मजमून की शक्ल में, जिस तरह मजमून में सुर्खियां, हेडिंग, सब हेडिंग, टाइटल वगैरह जो होते हैं वो आपने उसी तरतीब से लिख लेने हैं खूबसूरत करके। तो कलर के हवाले से जो है आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं सिवाय ग्रीन और रेड। चाहे तो आप ब्लैक इस्तेमाल करें या ब्लू इस्तेमाल करें, ये दो ज्यादातर जो है इस्तेमाल होते हैं, आप इन्हीं दो को इस्तेमाल करें। काला और नीले कलर में जो है आप मार्कर वगैरह और पेन के साथ जो है आप लिख सकते हैं। आप चाहें पॉइंटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पेंसिल चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो कलर में आपने जो है अपनी मशक को लिखना है। इसी तरह आपने तरतीब से सवाल नंबर 1 जब खत्म हो जाए उसके बाद आपने दूसरा सवाल लिखना है, फिर तीसरा, इसी तरह तरतीब से आपने तमाम सवालों को इन पेज के ऊपर लिखते जाना है। उसके बाद आपने इकट्ठा कर लेना। इकट्ठा करने के बाद जो है 3 परत जो है आपने एक मशक के साथ अटैच करने हैं, जो फिल किए होंगे उसको आपने पिन कर देना है। तो ये एक कॉपी की शक्ल जो है इख्तियार कर जाएगा। अब इसको आपने जो है जिस ट्यूटर को भेजना है उसके एड्रेस पे आप इसको डाक करवा सकते हैं या बजरिया दस्ती आप उसको जमा करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इसमें अगर आप जितना खुश खत लिखेंगे उतने ज्यादा नंबर आपको मिलने के चांस हैं, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।